پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. شیلا صاحبہ، آپ سے اسپیسیفک میرا سوال ہے مختصر سا کہ یوسف زئی گیلانی صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں، ان کا براہ راست سپریم کورٹ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا. معاملہ تھا این آر او کے حوالے سے ڈسین کی امپلیمنٹیشن، بالخصوص وہ خط جو سوئس اتھارٹیز کو لکھنا ہے. نئے وزیر اعظم آ گئے ہیں، آپ کے خیال میں یہ حکم بجا لائیں گے یا حکم عدولی کریں گے؟ دیکھیے، میں ایک دفعہ دوبارہ کہوں گی کہ تمام اتحادی پارٹیز کو معلوم تھا اور معلوم ہے کہ کوئی فرد واحد حکومت نہیں چلاتا، ایک کنسنسس پہ چل رہی ہوتی ہے. سب کو معلوم ہے کہ ان کے وزیر اعظم نے خط نہیں لکھا اور ان کی پالیسی کیا ہے. اس کے باوجود لوگوں نے ہمیں ہی پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی مینڈیٹ دیا ہے، اور یہ اس لیے ہم لگاتے ہیں. حالانکہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے یہ منع کیا ہے نعرہ لگانے سے کہ آپ اس قسم کے نعرے لگائیں، لیکن یہ ان کی حکمت عملی کو کریڈٹ تو جاتا ہے نا کہ انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھایا. جب ہم اور بھی باتیں کرتے ہیں اس میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹر این ایف ٹی نہیں کرا سکا، پولیٹیکل پارٹی ہے تو یہ سب ہو رہا ہے. تو آج بھی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہماری پالیسیز وہی رہیں گی، اور ہمارے اتحادی کیونکہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے. دیکھیں، میں فرق بتانا چاہتی ہوں. جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہمارے ساتھ ہے اس وقت، ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا جو چودھری نثار نے کہا کہ اس ملک کے وزیر اعظم کی روایت ہے کہ اس کو جب تک دھکے دے کے نہ نکالا جائے وہ جات نہیں. اب شاید یہ کہتے وقت ان کی کمر ضرور جاتی عمرہ کی طرف ہوگی، ورنہ تو انہوں نے اپنی پارٹی کی بے عزتی کر. نہیں، میں نے سوال کا جواب، میں نے سادہ سے سوال میں نے سوال کا جواب دے دیا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو معلوم ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو کیوں بھیجا گیا. وہ تو مینڈیٹ آ گیا نا آپ کے پاس، اب وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے. انہوں نے شرط نہیں لگائی ہے. وہ تو نہیں لگائی، وہ تو مینڈیٹ دے دیا آپ کے وزیر اعظم کو. اب آپ کے وزیر اعظم نہیں لگائی کہ آئندہ کیا کرے گا. اچھا، وہ کیا کرے گا؟ نہیں، انہوں نے یہ شرط نہیں لگائی کہ وہ سپریم کورٹ نہیں، وہ تو ووٹنگ کر دی نا. کہ اب وزیر اعظم کا جو عہدے پہ جو شخص فائز ہے اس کے سامنے سپریم کورٹ کے وہ اس کا ایک انتظامی اور ذاتی فعل بھی بن جاتا ہے. اس نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. پارٹی کا ڈائریکٹیو کیا ہے؟ بالکل نہیں خط لکھنا نا. دیکھیے، یہ وزیر اعظم بھی جو ہے منسٹری آف لا سے ضرور جو ہے وہ کنسنسس کر کے اور جو ان سے کہیں گے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن کام کریں گے. جب تک آئین میں آرٹیکل 248 ہے یہ خط نہیں لکھا جائے گا. خط نہیں لکھا جائے گا. سو یو آر ہیڈڈ ٹورڈز انother کرائسس مشاہد اللہ صاحب. یہ نظام جو تو بالکل غیر فعال رہے گا نا. وہی دیکھیے، ہم اسی لیے ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے. صحیح کہتے ہیں. یقین آ گیا آج ہمارا. آج جمہوریت نے بتا دیا. یقین آ گیا آج. آج جمہوریت نے یہ بتا دیا. میں تو آپ سے اتفاق کر رہا ہوں نا. یقین آ گیا آج، ہمیں یقین آ گیا. آپ نے ایسی یقین دہانی کروائی ہے. میں بیٹھی ہوئی طاقتیں جو ہیں جنہیں عوام نے بھیجا. شیلا صاحبہ گزارش سن لیں، میں نے کہہ دیا مجھے یقین آ گیا، مجھے ایمان آ گیا آپ کے اس نعرے کے اوپر. اب یہ کھوکھلا نعرہ نہیں لگتا، حقیقت میں ٹرانسلیٹ ہو گیا. اس سے بڑا انتقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیٹ می آسک مشہد اللہ صاحب. سو یہ وہ نظام ہے جو ڈس فنکشنل رہے گا. آپ متبادل حکومت بنانا چاہتے ہیں، اس ریاست کو بھی تو کسی نے چلانا ہے نا. یہ تو جھگڑا چلتا رہے گا. کوئی سولوشن ہے آپ کی پارٹی کے پاس یا نہیں ہے؟ سولوشن اب ایک ہی ہے کہ جتنی جلد انتخابات کی طرف چلے جائیں ٹھیک ہے. ادروائز انہوں نے تو طے کیا ہوا ہے کہ اس کو ڈس فنکشنل بھی رکھنا ہے. اسٹیٹ کو، اسٹیٹ کے اداروں سے لڑائی. اب صاف بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لیٹر لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے. لیکن آپ کی پارٹی جو ہے نا ایک بائی اسٹینڈرڈ کے طور پہ تو نہیں رہ سکتی نا کہ ٹھیک ہے ہم نے کینڈیڈیٹ پٹ اپ کر دیا، ٹھیک ہے وہ ہمیں نہیں ووٹ دیے، انہوں نے ہمارے 89 ووٹس آ گئے. مطلب مورلائزنگ جو ہے وہ تو تجزیہ نگار شاید کر پائیں یا کالم نگار کر پائیں، بٹ یو کانٹ بی مورلائزنگ. یو آر پارٹ آف دا سسٹم، اور سسٹم اگر کام نہیں کر رہا تو کچھ رسپانسبلٹی آپ پر بھی آئی. وہ ہم پوری کر رہے ہیں. ہم پارلیمنٹ میں بھی پوری کر رہے ہیں، پارلیمنٹ سے باہر بھی پوری کر رہے ہیں. مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے جہاں احتجاج کی ضرورت ہے چاروں صوبوں میں وہ بھی کرتے ہیں. جب کوئی یکجہتی کی ضرورت پڑتی ہے، طوفان آتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، تو لوگ جو حکومت کے ہیں وہ پیرس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے لیڈر جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جا کے اپنے تمام پنجاب حکومت کے وسائل کے ساتھ بھی اور ذاتی وسائل کے ساتھ بھی. تو اپوزیشن تو یہی کرے گی نا، اور کیا کرے گی. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ انٹینشنز دیکھیں. نہیں لکھیں گے جی لیٹر. وہ نہیں لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے تسلیم ہی نہیں کرتے.
اچھا جب آپ سپریم کورٹ کو تسلیم نہیں کریں گے تو سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ اس نے اگر یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیجا ہے تو یہ بھی تو پھر دلہن ایک رات کی ہوئی نا. یہ کون سا یعنی کہ 6 سال کے لیے آ گئے ہیں بھائی. وہ تو دوسرا پرائم منسٹر اس کے اوپر جائے گا. مجھے بتائیں نا چوائس کیا ہے سپریم کورٹ کے پاس؟ غلط میں جواب ایک فیصلہ ہو چکا ہے نا بھائی, اس پہ گیلانی صاحب فارغ ہو چکے ہیں اور وہ سارا پروسیس بھی مکمل ہو گیا ہے. اب تو اتنا لمبا چوڑا پروسیس بھی نہیں ہے, اب تو اتنا لمبا چوڑا پروسیس بھی نہیں ہے نا. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ چند مہینے رہ گئے, چند مہینوں میں بھی 4.5 سال تو ضائع کیے نا اسی کام میں کہ بس اپنے 6 ارب بچانے کے لیے پورے قوم کے مستقبل کو داؤ پہ لگا دیا. اچھا اوکے, لیٹ می گو انٹو انادر بریک. شائلہ آپ کے پاس مفصل جواب ہوگا اور نوشین جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر رائے کا اظہار کریں گی کہ اداروں کا ٹکراؤ جس کے بارے میں نومنتخب پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ میں نہیں کرواؤں گا, اور یہ وہی جملے جو ہم پہلے سن چکے ہیں, اٹ از باؤنڈ ٹو ہیپن, اور آپ کے پاس اب ریئیکشن ٹائم بھی نہیں رہ گیا, وہ بنا بنایا کرائسس ان کو ملا ہے. بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں.